حقیقت بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو پوری سنیت ہے، پوری سنیت جن کے اوپر یہ اہل سنت کھڑے ہیں، اہل سنت والجماعت، چاہے فقہاء ہوں، محدثین ہوں، نحوی ہوں، علم الکلام کے ماہرین ہوں، صوفیاء ہوں، ان کے سرخیل اور اکابر وہ ایرانی تھے۔ وہ کون تھے؟ ایرانی النسل تھے، نسلاً ایرانی تھے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سنیت کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے کہ ایران سے نکلے ہیں تو لہٰذا کوئی سنیت کو فضیلت حاصل ہو گئی، نہیں، اہل سنت ہونا یعنی رسول کی سنت پر ہونا فضیلت کی بات ہے، وہ آلریڈی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن اس میں بنیادی طور پر جو میں یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ جو شیعہ کو یا ایران کو اس لیے مطعون کرتے ہیں، تان کرتے ہیں کہ وہ مجوسی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مجوسی ہے اور وغیرہ، ان کا تعلق ایران سے ہے اور وہ ایران تو چونکہ آتش پرست تھا۔ آپ کے سارے اکابر، پوری سنیت کا تعلق ایران کے ساتھ ہے، پوری سنیت کا تعلق ایران کے ساتھ ہے، اور جبکہ ائمہ اہل البیت ان کا تعلق مدینہ کے ساتھ ہے، مکہ اور مدینہ کے ساتھ ہے۔ شیعہ کے جتنے بھی امام ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی تعلق آپ کو مولدن ایران سے نظر نہیں آئے گا، حتیٰ کہ شیعہ اثنا عشریہ، زیدیہ، یہ آپ کو ایران کے اندر پیدا ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کہ ایران میں پیدا ہوئے۔ جتنے بھی ائمہ ہیں علیہم السلام وہ مدینہ کے ہیں، یعنی مدینہ کے باسی ہیں، مدینہ کے رہنے والے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کہتے کس کو ہیں؟ یہ ایرانی ہیں، مجوسی ہیں، یعنی اندازہ کریں کہ یہ کس کو مجوسی کہہ رہے ہیں، کن کو مجوسی کہتے ہیں؟ ایرانیوں کو، جبکہ خود ان کا تعلق ایران کے ساتھ ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ شیعہ کے جتنے بھی امام ہیں، 12 اماموں میں سے بھی کسی کا تعلق وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایران میں پیدا ہوا ہے، وہ ایران میں پیدا ہوا ہے۔ اچھا، اہل سنت کے کون سے علماء، یعنی چوٹی کے علماء آپ کو بتاتا چلو، فقہاء میں تو ابو حنیفہ سے بڑا کوئی فقیہ نہیں ہے نا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے۔ امام ابو حنیفہ وہ فارسی تھے، کیا تھے؟ فارسی تھے، اس زمانے میں خراسان کا حصہ تھا افغانستان، اور یہاں کے۔ دوسرا، صوفیاء میں ایک بڑا نام آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایک دو نام نہیں، میں آپ کے سامنے کوئی 500 علماء کی فہرست پیش کر سکتا ہوں کہ جن کا تعلق ایران کے ساتھ ہے۔ یہاں میں چند نام آپ کے سامنے پیش کروں گا، پہلے میں وہ بڑے بڑے نام آپ کے سامنے لے رہا ہوں نا کہ جو ہر ایک کو واقف ہے۔ امام ابو حنیفہ کا میں نے آپ کو بتایا کہ فارسی تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کا تعلق گیلان سے تھا، جنہیں جیلانی جو ہم کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی، وہ گیلان ہے، ایران کے اندر موجود ہے، یہ ہر ایک یہ بات سے واقف ہے۔ ہمارے محدثین میں جو سیاستہ ہیں، ان کے جو مصنفین ہیں، یہ تمام کے تمام فارسی تھے، ان کا تعلق ایران سے تھا۔ اچھا، اور اسی طرح امام حاکم نشاپوری، نشاپور کہاں کا ہے؟ نشاپور ایران کے اندر ہے، آج ایران میں وہاں کا جو فیروزہ ہے بہت مشہور ہے۔ اچھا، فقہاء حنفیوں کے جتنے بھی فقیہ ہیں نا، جو یہ ماوراء النہر کا علاقہ جسے کہتے ہیں، یہ بحیرہ کیسپین جسے قزوین جو ہے، یہ ابھی بھی آپ خبروں میں سن رہے ہوں گے، قزوین ایران کے اندر ہے، یہ رشیا کے جو ممالک ہیں ان سے الگ کرتا ہے۔ تو ماوراء النہر سے مراد یہ ہے، ماوراء النہر، چونکہ یہاں پہ جو حنفی فقہاء تھے وہ اپنے، جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں، سرحد پار اور سرحد، جو ہم پاکستانی کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر رہنے والے لوگوں کو کہ سرحد کے اس پار رہتے ہیں، یا وہ ہمیں کہتے ہیں، تو اسی طرح نہر کے درمیان ان لوگوں نے، حنفی فقہاء نے، ایران کے جو اس طرف تھے، انہوں نے دوسری جانب جو لوگ تھے ان کو کہا کہ یہ ماوراء النہر ہے۔ یہ ماوراء النہر جتنے بھی علماء ہیں وہ سارے کے سارے فارسی ہیں اور ایرانی ہیں حنفیوں کے اندر۔ مرغینانی صاحب الہدایہ، اسی طرح برہان الشریعہ، شرح وقایہ والے، امام نصفی، جو یہ نصف کہاں پر ہے؟ خراسان کے اندر ہے، کنز الدقائق و مدارک التنزیل والے جو ہے، امام الحرمین جن کو کہا جاتا ہے، امام جوینی المتوفى 478 ہجری، یہ ایران کی نشاپور کے، اندازہ کریں حرمین کی امام وہ ایران کے۔ امام سرخس جو ہے نا، یہ ایران کے اندر ہے۔ ابو بکر جساس رازی، حنفیت کا دماغ، یہ ایران کے رے ایران۔ ماوردی، اسفرائینی، بلازری، ابو حنیفہ دینوری، امام طبری، تاریخ کے امام، کہاں کے بھائی؟ یہ آپ کو تبرستان ایران کے اندر ہے۔ ابن خلدکان، یاقوت حموی، شیخ سعدی، زمخشری، سیبوے علم نحو کے، عربی گرامر کے جو اصول و قواعد ہیں اس کے امام ہیں۔ ابو نصر فارابی، فخر الدین رازی، ابن سیما، شہرستانی، شیخ عبد القادر جیلانی کا بتا، امام قشیری نشاپور،
محمد ابن موسیٰ خوارزم ایران میں، عمر خیام شاعر ہیں. بھائی یہاں ایک طویل لسٹ ہے. یہ اہل سنت یہ کہاں کے ہیں؟ ایران کے ہیں. تو اس لیے کوئی محبان اہل البیت کو مجوسی ہونے کا تانا نہ دیں. یہ میں کہنا چاہوں گا. میں چاہتا ہوں کہ یہ عربوں تک بھی میری اس ویڈیو کو آپ پہنچائیں کہ یہ عربوں کے اندر بھی یہ مجوسی کا بولنے کا بیماری ہے کہ وہ بھی اس سے باز آ جائے. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ ایران سنی تھا اور یہاں پر سنیت یہیں سے نکلی ہے اور اتنا بڑا ملک، تو پھر یہ اچانک یہ شیعہ کیسے بن گیا اور آج دنیا کے اندر شیعوں کی پہچان کیسے؟ ایک سوال ہے جو لوگوں کو حیران کر دیتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو وہاں پر ایک جو حکومتیں آئیں انہوں نے ارد گرد کے جو ممالک ہیں وہاں سے علماء کو یہاں پہ بلایا اور ان علماء کی محنت سے وہاں پہ حوزات بنے اور آگے لوگوں میں تبلیغ ہوئی. لیکن جو ایک بالکل تبدیلی آئی ہے نا اچانک سے، اور ایک بڑی تعداد نے اپنا جو مسلک اور عقیدہ چینج کیا ہے، تو وہ ایک بادشاہ تھے ان کے. اور یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے یہاں پہ، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی ایک کنورژن کی اور تبدیلی کی ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے. یہ مسئلہ آپ کسی کو بتاتے ہیں نا، یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ جب ان سے اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر اگر ان کو بتا دیا جائے تو پھر وہ دوسرے مسلک کے اوپر عمل کرتے ہیں. مثال کے طور پر 3 طلاق کا مسئلہ، اور یہی چیز وہاں پہ ایران میں پیش آئی. خدابندہ ایک بادشاہ تھے الجائتو. یہ ان کا تعلق کہتے ہیں کہ یہ صفی دور سے پہلے کے ہیں اور چنگیز خان کے خاندان سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے اپنی ملکہ کو جو ہے بیگم کو شدید ناراضگی کی حالت میں ایک ہی مجلس کے اندر 3 طلاقیں دے دی. یہ سنی تھے، یہ بادشاہ سنی تھا، لیکن اس نے اپنی بیگم کو 3 طلاقیں دے دی. بعد میں جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس کو بہت افسوس ہوا اور کہ بیگم سے میں اتنا محبت کرتا ہوں اور میں نے اس کو 3 طلاقیں دے دی ہیں. بہت، اور یہ اکثر ہوتا ہے ہمارے ہاں، نوجوان غصے میں دے دیتے ہیں. انسان پر غصہ آتا ہے اور اس غصے کے عالم میں بندہ کیا سے کیا کر جاتا ہے. بعد میں خیال آتا ہے اوہ اس سے تو میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں اور میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، پریشان ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہ بادشاہ بھی پریشان ہو گیا اور اس نے اپنے ملک کے تمام فقہا جو سنی تھے چوٹی کے، ان سب کو بلایا. ان کو کہا کہ بھائی یہ بیگم کو میں نے طلاق دے دی ہے، کیا کرے؟ تو فقہا نے کہا بھائی یہ تو بس 3 طلاقیں آپ نے دے دی ہیں، نکل گئی ہے. سارے فقہا نے جتنے بھی بادشاہ کے ارد گرد تھے سب نے کہا کہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے ایک حل کے. بادشاہ نے پوچھا کیا حل ہے؟ کہا کہ آپ کو اپنی بیگم کا حلالہ کرانا ہوگا. بادشاہ نے پوچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ آپ نے اپنی بیگم کسی اور کے ساتھ نکاح کرانی ہوگی، وہ آپ کی بیگم کے ساتھ جو ہے وہ ازدواجی تعلق قائم کرے گا، اس کے بعد پھر طلاق. بادشاہ اس پہ غصہ ہوا، شدید غصہ ہوا. بادشاہ نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے، کس طرح کا حل بیان کر رہے ہو؟ یہ بات عراق بات پہنچ گئی. تو علامہ ہلی بہرحال وہاں پہ شیعوں کے علماء میں سے وہ یہاں بادشاہ کے پاس آئے. انہوں نے کہا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں، میں آپ کو اس کا حل بیان کرتا ہوں. اور آپ ان سارے مولویوں کو یہاں بلائیں جنہوں نے آپ سے کہا ہے نا کہ یہ نہیں ہوتی ہے، یہ طلاق ہو گئی ہے اور بیگم حلالہ کے بغیر آپ کی بیگم نہیں بن سکتی. آپ ان سارے مولویوں کو بلائیں، ہم اس پہ مناظرہ کرتے ہیں اور ڈیبیٹ کرتے ہیں. اگر انہوں نے میرے دلائل کو کمزور ثابت کر دیا تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر میں نے ان کو دلائل میں کمزور کر دیا تو پھر یہ آپ کے سامنے ہوگا اور ان کو میری بات ماننی پڑے گی. بادشاہ نے سب کو بلایا، سب پورا جو ہے وہ ملک آ گیا اس کے اندر، اور ایک بہت بڑی تاریخ بدل رہی تھی یہاں پہ. اور سارے مولوی آئے اور انہوں نے وہی باتیں کی. جی جناب یہ علامہ ہلی ایک جانب بیٹھے اور ایک جانب یہ شیعہ علماء بھی ہیں اور یہ ہمارے اہل سنت کی بھی ہیں، بڑے بڑے فقہا ہیں اس وقت میں، اور بادشاہ خود بھی بیٹھا ہوا ہے کہ دیکھیں بھائی کیا بات سامنے آتی ہے. تو اس موقع پر ہمارے اہل سنت علماء نے کہا کہ امام شافعی نے یہ فرمایا ہے، ابو حنیفہ نے یہ فرمایا اور فلاں نے یہ فرمایا. اس موقع کے اوپر علامہ ہلی صاحب نے کہا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا، یعنی احادیث پیش کی کہ اس موقع کے اوپر جو روایات ہیں، اور میں آپ یہ ان روایات کو پیش کر چکا ہوں دوستوں، یہ ساری جو ہیں بخاری مسلم سے. اس پر اگر آپ میری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو 3 طلاق کے بارے میں پہ در پہ کچھ ویڈیوز ہیں. سنی نوجوانوں کو میں نے مخاطب کیا ہے کہ اگر آپ نے دے دی ہیں تو آپ اس کا حل کیا ہے. تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں قال رسول اللہ اور تم کہتے ہو قال علماء. تو رسول اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہوتی. اور پھر انہوں نے شیعہ کتابوں سے بھی حوالے دیے کہ ائمہ اہل البیت کا کیا موقف ہے. یہ بات سننی تھی، بادشاہ قائل ہو گیا. بادشاہ نے اسی موقع پر اعلان کیا کہ میں شیعہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساری جتنی بھی عوام تھی ایران کے اندر وہ بدل گئی اور وہ سارے کے سارے وہ جو ہے وہ شیعہ ہو گئے. وہیں سے پھر ایک تفصیل کے ساتھ یہ بات چلتی رہی اور اس زمانے کے پھر صفیوں کی حکومت آئی، پھر دیگر سخت حکومتیں بھی آتی رہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ ایران جو ہے وہ ایک شیعہ بنا ہے. حقیقت میں وہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا، عمار بن یاسر، مالک اشتر بھی اس کے اندر شامل ہے کہ جنہوں نے ایران کو فتح کیا ہے. ایران پر یعنی وہاں پہ جو اسلام آیا تھا وہ سنی اسلام پہلے آیا، لیکن اس کے بعد اہل البیت بھی وہاں پہ گئے. ایران کے جو لوگ تھے وہ ہر ایک کو ویلکم کرنے والے، قبول کرنے والے. بیسکلی یہ عرب ہی تھے کہ جو لوگوں کو اپنے ملک سے نکالتے تھے اور ان کی وجہ سے اہل البیت دوسرے ممالک میں جاتے تھے، جیسے ہندوستان بھی آئے، فارس میں آئے. لیکن اس زمانے کے اندر آپ یہ دیکھیں تو جو عربوں کے علاوہ جو وطن تھے نا، ممالک تھے، وہ اوروں کو قبول کرتے تھے، خواہ وہ فارس کے لوگ ہوں یا یہاں بر صغیر کے لوگ ہیں. یہ اس زمانے کے اندر لوگوں کو قبول کرتے تھے کہ یہ لوگ آئیں. اور جیسے یہاں بر صغیر کے اندر راجہ دائر نے قبول کیا، اور ایران کے اندر آپ دیکھیں نا کہ امام رضا کا جو روضہ ہے وہ ایران کے اندر ہے، امام زید کے بیٹے وہاں پر آئے ہیں. تو یہ اس لیے کہ ایرانی بھی اور یہاں پر بر صغیر کے لوگ بھی وہ ان کے اندر یہ وسعت تھی کہ وہ دوسرے لوگوں کو اپنے ممالک کے اندر آنے دیتے تھے اور ان کو قبول کرتے تھے. تو اس طور پر ایران جو ہے وہ سنیت سے لے کر شیعت کے اندر آیا. کوئی بھی مسلک اگر اختیار کرتا ہے، میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ اکثر حضرات یہ کہیں گے کہ جناب میں کوئی شیعت کی تبلیغ کر رہا ہوں، ہرگز نہیں. واللہ باللہ میں اور حضرات سب جانتے ہیں کہ اہل سنت جو عقائد ہیں، اہل سنت جو ہیں، ان پر میں کس سختی کے ساتھ کاربند ہوں اور عمل پیرا ہوں، وہ میں اور میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن ایک حقیقت ہے، واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا.